یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے آپ کو، بربک، آپ کے رب سے، الکریم، جو کرم فرمانے والا ہے۔ کرم جب اللہ رب العزت کے بارے میں بولا جائے تو اس وقت مسلسل انعام اور مسلسل احسان فرمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مسلسل انعام، اللہ رب العزت جو آپ کے رب ہیں، آپ کو پالنے والے ہیں، بتدریج آپ کو کمزوری سے جوانی کی طرف اور قوت کی طرف لانے والے ہیں، اس اللہ سے کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، یا بعضی روایات کے مطابق ابو کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعضی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابی ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال انسان سے مراد جو ہے وہ ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کریم، مہربان، محسن رب سے آپ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور وہ کریم رب کی طرف، اس کے حکموں کی طرف، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، اس کی عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اور بعض حضرات نے اس کا جواب دیا ہے جہالت اور بیوقوفی نے کریم رب، مہربان رب سے دور کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیں تو جتنے انعامات اس نے ہم پر فرمائے ہیں، ان انعامات کو دیکھیں تو اللہ کے حکم کو توڑنے کو جی نہ کریں، ہر وقت اس کی اطاعت اور فرما برداری بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہوں، لیکن اس کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ روسی خلاباز جب واپس آئے تھے زمین پر خلا سے، تو زمین پر آتے ہی انہوں نے کہا کہ دل کرتا ہے کہ زمین کو چوم لیں، کہ اس پر اتنی نعمتیں اور اتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسائش ہیں، اتنے آرام ہیں، اتنا سکون ہے کہ خلا میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں سے استفادہ کر کے، ان آسانیوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اس کو چوم لوں۔ تو زمین پر اللہ رب العزت نے جو احسان، جو انعام مسلسل انسان پر فرمائے ہیں، شاید انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیدائشی حق ہے یہ چیز مجھے ملے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ رب کا احسان اور کرم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدل۔ اچھا، اس میں حضرت فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ ما غرک بربک الکریم، تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے عرض کروں گا کہ آپ کی پردہ پوشی نے مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ میں گناہ کرتا رہا اور آپ پردہ ڈالتے رہے، میں گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اور آپ نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں کیا۔ میں خلوتوں میں گناہ کرتا رہا اور آپ نے میری عزت میں کمی نہیں کی، اس وجہ سے میں دھوکے میں پڑا رہا۔ میں گناہ کرتا رہا، آپ نے مجھے سزا نہیں دی، آپ نے مجھے پکڑا نہیں، اس وجہ سے میں دھوکے میں پڑا رہا۔ تو یہ بھی ایک جواب ہے۔ کسی کے لیے شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور کسی کو جہالت اور ناواقفیت نے، بیوقوفی نے اس کو اللہ رب العزت سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور کوئی اس وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی، وہ اس پکڑ سے بچا ہوا ہے، اس وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اس اللہ کی اور خوبیاں، الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، پھر آپ کو برابر کیا۔ انسان کی روح کو الگ پیدا کیا گیا اور جسم کو الگ،
پھر روح کو جسم کے اندر ڈالا گیا، پھر روح کی اور خصوصیات تھیں جسم کی، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے حکم دیا گیا، اور جسم کو پورے طریقے سے ایسا سنبل کیا گیا کہ وہ دوسری تمام مخلوقات سے بالکل ممتاز ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر چل سکتا ہے دو ٹانگوں پر، اور اس کے اندر قوت اور طاقت ہے، علم ہے، اور وہ چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمانے کے بعد پورے طریقے سے درست فرمایا ہے۔ اس کی خوبصورتی میں اللہ رب العزت نے اضافہ فرمایا، فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، اور پھر اس کو پھر تجھے مناسب کیا ہے، اپنے بوجھ کو کھڑے کھڑے سہار سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، ایسا اسکیلٹن کہ جو پورے وجود کا یعنی 70-80 کلو کو وہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ انسان دوڑ رہا ہو تو بھی، چل رہا ہو تو بھی، کھڑا ہوا ہو تب بھی، جھکا ہوا ہو تب بھی، ہر حال میں اس کو ایسے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو پورے طریقے سے سہار سکتا ہے، اس کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اس صورت میں تجھے تیار کیا، جوڑ بنائے، ہڈیوں کو مناسب فاصلے دیے، جوڑوں کے اندر مختلف قسم کی حرکت رکھی، اور اس کو کھینچنے یا اس کو ڈھیلا چھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اعصاب دیے، اللہ رب العزت نے ان جوڑوں کو آپس میں رگڑ سے بچنے کے لیے اس میں مختلف قسم کے مواد رکھے۔ یہ اللہ رب العزت ہے جس نے پوری باڈی کو پورے طریقے سے فنکشنل کیا، اور اس کو گوشت، اس کو ہڈیوں، خون اور دوسرے کئی مرکبات سے بنا کر اس کو پورے طریقے سے مؤثر کام کرنے والا ایکٹیو بنایا۔ تو جس اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی اور یہ نعمتیں دی، اس اللہ کی نافرمانی کیسے کر لیتے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اللہ رب ہمیں اپنے فضل و احسان کو سوچ کر اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔